بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث العشرون، حدیث نمبر 20. عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رواہ البخاری. ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، یقیناً پہلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا اس میں سے یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. رواہ البخاری. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک پوائنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرم و حیا قابل تعریف صفت ہے، اور جس طریقے سے اس شریعت کے اندر شرم و حیا قابل تعریف صفت ہے، اسی طریقے سے سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ قابل تعریف صفت تھی. اس حدیث کی شرح میں ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، اس جملے کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ سابقہ انبیاء، پچھلے جو انبیاء تھے ان سے بھی یہ باتیں مشہور تھی اور ان سے بھی یہ باتیں نقل کی گئی ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اور اس طریقے سے جو ہے صدی در صدی انبیاء علیہم السلام سے لوگوں نے ان باتوں کو سیکھا، اور پھر ان سے جو ہے اس امت تک یہ بات پہنچی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم و حیا نہیں تو جو چاہو کرو. اس جملے کے معنی کے اندر علماء کرام نے دو معنی بیان کیے ہیں. یعنی یہ جملہ جو ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ امر کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس کے اندر آرڈر نہیں ہے کہ بندہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کے اندر مذمت اور ممانعت ہے. یعنی اس جملے کے اندر مذمت اور ممانعت ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس جملے کے اندر مذمت اور ممانعت ہے، انہوں نے بھی اس جملے کے دو معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس کے اندر دھمکی ہے اور سزا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر بدلہ دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا تمہیں دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاعبدوا ما شئتم من دونی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ تو دے گا ہی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو ہے امر خبر کے معنی میں، یعنی اس کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے کہ جو بندہ شرم و حیا نہیں کرتا تو وہ گھٹیا سے گھٹیا جو بھی عمل کرتے چلا جاتا ہے، اس کے اندر جب حیا نہیں رہتی تو دھڑلے سے کسی بھی چیز کو کر جاتا ہے، کیونکہ یعنی روکنے والی کوئی چیز اس کے پاس ہوتی نہیں. اور جب بندے کے اندر حیا ہو تو وہ بے حیائی سے، بری باتوں سے اسے روکتی ہے. اور یہ اسی طرح سے ہے، یعنی یہ حدیث اسی یعنی معنی کے اندر اس حدیث کے اندر کی طرح سے ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار،
کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا۔ یہ امر جو ہے خبر کے معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو گیا۔ تو یہ دو معنی اس حدیث کے بیان کیے گئے، اور ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ امر جو ہے اپنے ظاہری معنی پہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کام جو ہے قابل شرم نہیں ہے، اس کے اندر اللہ سے یا اسی طریقے سے بندوں سے کسی طرح کی شرم کی بات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے کر جانا چاہیے۔ یعنی اگر وہ کام جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، وہ کام نیکی کی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی ممانعت نہیں ہے، تو پھر اسے کرنے میں بندے کو کسی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کام کو اسے کر جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں ابن رجب رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ دو طرح کی ہے۔ حیا جو ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس صفت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس صفت کے اوپر، جس اخلاق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر سب سے عظیم ترین صفت ہے، جس صفت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ کیونکہ حیا جو ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسرا معنی وہ ہے، یہ ہے کہ یہ مکتسب ہے، یعنی جسے بندہ حاصل کرتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے بندہ حاصل کرتا ہے، جسے طلب کرتا ہے، جس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی معرفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کی عظمت کے بارے میں جاننا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر چیز سے باخبر ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایمان کی سب سے عظیم ترین خصلت ہے جسے بندہ حاصل کرتا ہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور وہ برائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ حیا کے ذریعے سے بندہ جو ہے برائی سے دور ہوتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس حدیث سے جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں یا جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حیا ان عظیم ترین صفتوں میں سے ہے جو کہ پچھلی نبوتوں کے اندر بھی معروف تھی، اور جو پچھلے انبیاء علیہم السلام سے جو چیزیں ہم تک نقل کی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حیا کے اوپر ابھارا گیا ہے، شرم و حیا کے اوپر بندے کو ابھارا گیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر شرم و حیا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی بھی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ہر طرح کی برائی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر شرم و حیا پیدا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھلائی کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دور رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔